مولا سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 6 کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ بات کی جائے اور ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا اس پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ یہ مولا نے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ یزید، اللہ عز و جل نے ہم اہل بیت کو 6 فضائل وہ عطا کیے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی اور خاندان میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ویسا علم جو اہل بیت کا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ حلم عطا کیا یعنی صبر و ضبط۔ دعاؤں میں ہے کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں حلم نہ ہو۔ اگر علم ہے لیکن حلم اور برداشت نہیں ہے تو وہ علم فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں حلم بہت ہوتا تھا، تحمل بہت ہوتا تھا۔ اکثر انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپانی کے لیے پہلے متعین فرمایا، یعنی جانوروں کو وہ چرائیں لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جانوروں کو چرا کر اور چوپانی کے پیشے سے تحمل کو حاصل کر لیں، کیونکہ ہر ایک جانور کو آپ ہر بات سمجھا نہیں سکتے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر و ضبط کرنا پڑتا ہے اس وقت۔ جب صبر و ضبط تمہارا جانوروں پر ہو جائے تب آ کر انسانوں پہ کام کرو۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہمیں علم عطا کیا ہے اور ہمیں حلم بھی عطا کیا ہے، صبر و ضبط، برداشت۔ کتنا ضبط ہے امام حسین علیہ السلام میں، آپ تصور فرمائیے گا، ورنہ فقط ایک کن فیکون کی دیر ہے کہ پورا لشکر تہس نہس ہو جائے، لیکن حلم ہے امام حسین علیہ السلام میں۔ علم، حلم، سماحہ، سماحہ کہتے ہیں بلندی، سخاوت، اس کو سخاوت کے معنی میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور سماحت کا مطلب ہے کہ ایک عزت وقار، ان کی شخصیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہیبت عطا کی ہے۔ والفصاحہ، اور فصاحت ہمیں عطا کی ہے۔ والشجاعہ، شجاعت عطا کی ہے۔ اب آپ سوچئے گا امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اس وقت قید ہیں، لیکن دربار یزید میں کہہ رہے ہیں کہ شجاع ہم ہیں۔ بظاہر یہ بات اس سے میچ نہیں کرتی بظاہر، لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں، تو ہم مالک و مختار ہیں، ہم شجاع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے، یہ مصلحت کی تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو امر ہے اس پر ہم پابند ہیں۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، بہت غور کیجیے گا، امام نے کہا اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت عطا کی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ امام نے کہا ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان 6 میں امام نے 5 امور کا تعلق تو خود ان کی ذات سے، علم ان کے پاس ہے، حلم ان کے پاس ہے، سماحت یعنی سخاوت ان کے پاس ہے، فصاحت ان کے پاس ہے، شجاعت ان کے پاس ہے، لیکن ایک امام نے ایسی شے بتائی جس کا تعلق آپ سے، وہ آپ کے پاس ہے۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے ہمیں جو چھڑی شے عطا کی وہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہوئی ہے۔ یعنی یزید تو ہم سے تخت خلافت چھین سکتا ہے لیکن تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا۔ وہ جو محبت، آپ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں نا، عرش پہ جمعہ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں امام بارگاہ۔ تو یہ جو محبت ہے دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے گا، جہاں کہیں کوئی مومن پہنچتا ہے سب سے پہلے وہ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ ہاں امام بارگاہ کہاں ہے، بالفاظ ذکر مولا کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اور بالخصوص محرم اگر ہو، بالخصوص اگر محرم ہو تو جہاں اگر اس کو ٹریول کرنا پڑ جائے تو پہلے ہی سے معلوم کر کے رکھتا ہے کہ میں مجلس کہاں ہو رہی ہوں شہر میں۔ یہ وہ اہل بیت کی محبت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے دلوں میں رکھی ہوئی۔ امام نے کہا یہ محبت قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یعنی تم ہم سے ظاہری تخت و تاج لے سکتے ہو، خلافت لے سکتے ہو، تم ہمیں زندان میں ڈال سکتے ہو، لیکن مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو تم نہیں چھین سکتے۔